بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں غلام مرسلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج ہم بڑے ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے کہ اگر کوئی بندہ پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دے کہ وہ نعوذ باللہ زنا کار ہے تو اس کی اسلام کے اندر کیا سزا ہے، اور خدا نخواستہ اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے اوپر یہ تہمت لگا دے یا اپنی بیوی کو خدا نخواستہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتا ہوا دیکھے اور اس کے پاس گواہان نہ ہو تو وہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کر سکے۔ تو سورۃ النور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے اندر احکامات فرض قرار دیے ہیں، اور سورۃ النور کی آیت نمبر 4 سے اس موضوع کو شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدۃ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم۔ فرمایا، اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں، مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور صبر جائیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک پاک دامن عورت کی جو عزت اور حرمت ہے وہ اللہ کے ہاں کس قدر عظیم ہے کہ اگر کوئی بندہ خدا نخواستہ کسی پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگا دے، یعنی کہ ایسے ہی کہہ دے چاہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ عورت بد کردار ہے، یہ فلاں آدمی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ فلاں آدمی کے ساتھ یہ زنا کرتی ہے، یا نعوذ باللہ کسی مرد کو کہہ دے یا عورت کو کہہ دے کہ تم حرام زادے ہو، تم اپنے ماں باپ کی اولاد نہیں ہو، تم اپنے باپ کے نطفہ سے نہیں ہو، اس طرح کے اگر کوئی بھی الفاظ بولے جائیں تو یہ تہمت کے اندر ہیں، اور تہمت لگانے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو وہ اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حرمت مسلمان، حرمت مسلمان عورت اللہ کے ہاں کتنی بڑی قدر و منزلت رکھتی ہے، اور آج کل ہم اگر اپنے حال پر غور کریں تو ہم اپنی گفتگو کے اندر خدا نخواستہ اکثریت ہمارے مسلمان بھائیوں کی اپنی مسلمان بہن بیٹیوں کے اوپر تہمت لگانے کے علاوہ، ان کی کردار کشی کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ اب اللہ نے آگے فرمایا، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین ویدرؤ عنہا العذاب ان تشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الکاذبین والخامسۃ ان غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں، یعنی اپنی بیویوں کو، اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں، تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ 4 بار گواہی دے کہ اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے، اور 5ویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو، اور عورت سے یوں سزا ٹل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر 4 بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا، حکمت والا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اکثر بیشتر گھروں کے اندر یہ فساد برپا ہو جاتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے بارے میں یہ گفتگو کر دیتا ہے تمام لوگوں کے درمیان میں کہ میری بیوی پارسا یا پاک دامن نہیں، میں نے اسے فلاں آدمی کے ساتھ آتے جاتے دیکھا، یا اسے اس کے ساتھ نعوذ باللہ زنا کرتے دیکھا، لیکن اس کے پاس کوئی بھی گواہی نہیں۔ تو اس طریقہ کار کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ یہ لیان کا طریقہ ہے۔ لیان کیا ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو خدا نخواستہ کسی غیر مرد سے زنا، خالصتاً زنا کرتا ہوا دیکھے،
یعنی اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں، صرف زنا کرتے ہوئے بنا لباس کے سب کچھ کرتے ہوئے دخول ہوتا ہوا دیکھے تو وہ 4 گواہ پیش کرے گا۔ اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو وہ یہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہے گا کہ اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اپنے بات میں سچا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوا تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اور اگر وہ یہ نہ کہے تو اس کے اوپر حد قذف لگے گی، یعنی کہ بہتان، زنا کا بہتان لگانے کی حد جو ہے وہ لگ جائے گی۔ اور اگر وہ لیان کر دے تو پھر عورت پر لیان آ جائے گا۔ عورت یہ کہے گی کہ 4 مرتبہ کہ میں سچی ہوں اللہ کے حکم سے، اور 5ویں دفعہ کہے گی مرد جھوٹا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر غضب ہو اگر مرد سچا ہو۔ تو اس طرح سے ان کے درمیان میں جو قاضی ہوگا وہ تفریق کروا دے گا، طلاق بائن ان میں پڑ جائے گی۔ لیکن اگر عورت لیان نہ کرے اور یہ قسم نہ اٹھائے تو پھر عورت کو قید کیا جائے گا، یا وہ مرد کی بات کو کے مطابق جو ہے اپنا جرم جو ہے اس کا اعتراف کرے، وگرنہ جو ہے اس کو قید میں رکھا جائے گا، اور اس کے اوپر زنا کی جو حد ہے وہ لگائی جائے گی۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی مرد منہ اٹھا کے اپنی بیوی کے اوپر ویسے ہی خوش نہ ہو اور تہمت زنا لگا دے اور گواہ پیش نہ کرے اور پھر لیان بھی نہ کرے اور 4 دفعہ یہ بھی نہ کہے کہ میں سچا ہوں اور میری بیوی جھوٹی، اور 5ویں دفعہ یہ بھی جو لیان کا طریقہ سورۃ النور میں بیان کیا گیا ہے اللہ نے وہ نہ ادا کرے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس مرد کے لیے جو ہے وہ قذف کی حد لگتی ہے۔ اور اگر عورت جو ہے وہ لیان کے آگے اس پر لیان پڑے تو وہ لیان نہ کرے تو اس کے اوپر جو ہے زنا کرنے کی جو حد ہے، یعنی شادی شدہ زنا کرنے والے کی حد کیا ہے کہ اسے سنسار کیا جائے، تو یہ حد لگتی ہے۔ اور اگر کوئی اپنی بیوی پر نہیں کسی غیر عورت کے اوپر کوئی بندہ یہ زنا کی تہمت لگاتا ہے تو وہ اگر 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا تو اس کے اوپر 80 کوڑوں کی حد لگے گی، اور اس کی کبھی بھی شہادت جو ہے آئندہ وقت کے اندر قابل قبول نہیں ہوگی جب تک وہ اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ نہ کر لے۔ آپ اندازہ کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کی حرمت کے حوالے سے کس حد تک اپنی لاریب کتاب کے اندر احکامات جاری کیے ہیں۔ جو لوگ منہ اٹھا کے ایسے ہی پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگا دیتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی گفتگو کے اندر اپنا وقتی طور پر مزے لیتے ہیں اور وہ بہتان بازیاں کرتے ہیں، وہ اپنا انجام دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں سزا نہیں ملتی تو آخرت میں ان کا انجام کیا کرے گا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پش کیجئے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔